اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یہ جادوئی وظیفہ کر لو، دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی۔ اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے ہی تھک جاؤ گے، اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گن نہیں پاؤ گے۔ چلتے پھرتے اس اسم مبارک کو پڑھنے سے آپ ایک دن میں کروڑ پتی بن جائیں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ روحانی وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ جو کوئی بھی کرتا ہے چند دنوں میں، جیسے کہ 3 دنوں سے منسوخ کیا گیا ہے، چند دنوں میں وہ شخص اتنا مالا مال ہو جاتا ہے کہ اسے خود کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ کچھ انسان کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو اپنے نام پکارنے سے اس قدر رزق فراہم کرتا ہے، اس قدر وافر رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ تو آپ کو میں آج کا یہ وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کا وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں 5 وقت نماز بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ وظیفے کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ خاص کر عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کی الگ ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمتوں کو جو باوجود گناہ اس کے حال پر رحم کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، ہر وقت شرمندہ ہوتے رہنا چاہیے، اور جس کے لیے دعا کے دروازے کھلتے ہیں، قبولیت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس اسم مبارک پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ کے تیری طرف متوجہ ہوں۔ قرآن مجید میں اس لفظ مبارک کو ذکر کر کے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کی دعا قبول کی۔ ان کے رب نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کی دعا قبول کی۔ ان کے رب نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص اس وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے جس کا خوف رکھتا ہے امان بخشے، اور جو چیز چاہتا ہے عطا فرمائے۔ پھر یہ آیتیں تلاوت کیں، اور اسماء حسنہ کا فضل خود پوشیدہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی فضیلت اور ان کی برکت تو ظاہر ہی ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے، اس کی وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ یوں دعا کی جائے، الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے مانگتی ہوں، اور تیری طرف متوجہ ہوتی ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو مہربانی کے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور کے وسیلے سے اپنی رب کی طرف متوجہ ہوئی، توجہ کی، اپنی حاجت کی، میرے لیے پوری ہو جائے میری یہ حاجت۔ صحیح بخاری میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی کہ الہی ہم تیری طرف متوجہ ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے بھی دعائیں مانگیں تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں مجھ سے دعا مانگے، وہ تکلیف دور ہو،
اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے وہ سختی دور ہو، اور جو کسی حاجت سے وسیلہ کرے مجھے وہ حاجت روا ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو میرے وسیلے سے مانگو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دن رات مانگیں، ہتھیلیاں پھیلا پھیلا کر مانگیں۔ تو جو شخص انتہائی عاجزی و انکساری سے ہتھیلیوں کو بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب سب سو رہے ہوں اور وہ سجدہ ریز ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کے سب دروازے کھول دیتا ہے، اس پر نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اسے اس قدر رزق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے کہاں سے اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں مجھے آخر کہاں سے حاصل ہو رہی ہیں۔ اور جو بہنیں بھائی اکثر پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، قرضے اس قدر ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور رزق ہے کہ آ ہی نہیں رہا، اور اگر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اور وہ کاروبار چل ہی نہیں پاتا کہ انہیں دولت چاہیے اور دولت نہیں مل رہی، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ دولت، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دولت ہر وقت نہیں مانگنی چاہیے، تو دولت حاصل کر کے بھی انسان غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، محتاجوں کی مدد کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کر سکتا ہے۔ تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جسے اگر حاصل کر لیا جائے تو اس میں کچھ برائی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نہایت ہی آسان سا عمل ہے، تو آپ نے اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ پاک ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ باوضو ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ جب آپ نماز ادا کر لیں، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جب جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دینا ہے، اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں۔ اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، آج صبح سے شام تک جب آپ کو ذہن میں آئے، جب یاد آئے، آپ اس کو پڑھتے رہیں، لگاتار پڑھتے رہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو یا وہاب یا رزاق، یا اللہ ہو یا وہاب یا رزاق۔ یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ لگاتار پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ یا اللہ ہو یا وہاب یا رزاق۔ اور جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے، اس کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی کوئی خاص حد نہیں ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے۔ صبح سے شام تک جس قدر ہو سکے تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم کو پڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس اسم کی ایسی برکات ظاہر ہوں گی، 3 دن کے عمل سے آپ لوگ کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے ارب پتی بننے کے لیے۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے گا۔ سب سے پہلے اس رزق میں سے آدھا جو بھی برکت آئے گی وہ اپنے کسی غریب محتاج کو صدقہ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات کو ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور میرے چینل سائمہ اسلامک آفیشیل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔